بزرگوں کی حاضر جوابی، بزرگوں کی حاضر جوابی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام بزرگوں کی حاضر جوابی میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں کسی ایک شخصیت کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کے بجائے چند ایک شخصیات کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک تابعی بزرگ ہوئے حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو اللہ تعالی جل جلالہ نے بہت ہی سمجھداری عطا فرمائی، عقل مندی کی دولت سے نوازا۔ ایک دفعہ دو بندے آپ کے پاس آتے ہیں اور ایک آ کر کہتا ہے، حضور اس بندے کو میں نے اپنا مال دیا تھا بطور امانت، اس نے یہ امانت اپنے پاس رکھی اور آج جب میں اپنے رقم کا، اپنے مال کا واپسی کا تقاضا لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ایاس مدعا علیہ، یعنی جس کے بارے میں بات کی گئی تھی نا کہ یہ رقم واپس نہیں کر رہا، یہ میرا مال واپس نہیں کر رہا، اسے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندے اس کا مال واپس کرو۔ وہ کہتا ہے، حضور اس نے مجھے دیے ہی نہیں، اگر اس نے مجھے کوئی مال وغیرہ دیا ہے تو آپ اسے کہیے گواہ لے کر آئے، اگر اس کے پاس گواہ موجود ہے ٹھیک ہے میں اس کا مال واپس کر دیتا ہوں، اور اگر گواہ موجود نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ میں قسم کھا لوں۔ شریعت مطہرہ نے نا ایک اصول دیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو دعویٰ کرنے والا نا کہ فلاں نے یہ کام کیا یا فلاں کے ذمے میرا مال آتا ہے یہ دے نہیں رہا، تو شریعت مطہرہ نے مدعی پر گواہی رکھی ہے، یہ دو عادل آدمیوں کو بطور گواہ پیش کر دے کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو مدعا علیہ، جس پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ قسم کھا لے کہ واقعی مجھ پر کچھ بھی نہیں آتا جاتا، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک پیارا سا اصول شریعت مطہرہ نے دیا فیصلہ کرنے کے تعلق سے۔ جب یہ بات کی گئی، حضرت ایاس آپ سمجھ گئے کہ یہ مدعا علیہ جو ہے نا ہوشیاری سے کام لینے والا ہے، چالاک آدمی۔ مدعی سے پوچھا تمہارے پاس گواہ ہے؟ کہنے لگا، حضور ہم دو ہی تو بندے تھے، تیسرا تو تھا ہی کوئی نہیں، گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ آپ کچھ دیر خاموش ہو گئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ تم، یعنی مدعی جو دعویٰ کرنے والا تھا نا کہ اس کو میں نے مال دیا تھا اب یہ واپس نہیں کر رہا، یہ دعویٰ کرنے والے کو آپ نے ارشاد فرمایا جس جگہ تم نے اس کو مال دیا تھا نا تم اس جگہ پہ چلے جاؤ۔ مدعی گھر سے نکل گیا، آپ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر تک مدعا علیہ کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمانے لگے، تم ایسا کرو کہ جہاں وہ گیا نا تم بھی وہاں چلے جاؤ۔ جو ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا جہاں وہ گیا تم بھی وہاں چلے جاؤ، مدعا علیہ کہنے لگا، حضور وہ جگہ بہت دور ہے۔ جب اس کی زبان پر یہ آیا نا، حضور وہ جگہ بہت دور ہے، آپ ارشاد فرمانے لگے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے،
جب تو نے امانت لی نہیں ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے وہ امانت کس جگہ پر تمہیں دی تھی، وہ جگہ قریب ہے یا دور ہے؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے مدعی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اس سے مال وصول کرو، واقعی اس نے تم سے مال لیا ہوا ہے۔ ماحول ہی اس طرح کا بن چکا تھا اور اس نے بات ہی اس انداز میں حضرت ایاس کے سامنے کر دی تھی کہ اب وہ آگے پیچھے ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اسے اقرار کرنا پڑا کہ واقعی میں نے مال لیا اور اب واپس نہیں کر رہا۔ حضرت ایاس کی کمال حکمت کی وجہ سے اور موقع پر گفتگو کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کا مال ضائع ہونے سے بچ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کو جو عقل عطا فرمائی اس کے کئی نظارے کتابوں میں ذکر کیے گئے۔ باقاعدہ سے کئی علماء نے تو اس عنوان پر کتاب تحریر فرمائی، قوت حافظہ، تبحر علمی، حاضر جوابی۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا کردہ اس نعمت کے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، اور یقین جانیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے نا تو اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد زبان پر آ جاتی ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، میرا رب کتنا عظمت والا ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو کس انداز میں عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ آئیے ایک نظارہ مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کو جو سمجھداری کی دولت عطا فرمائی اور اپنے بندوں کو جس انداز سے نوازا، حضرت ابن النسوی آپ کے پاس دو بندوں کو لایا گیا اور دونوں پر یہ الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے چوری کی ہے۔ اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ چور ہے یا یہ چور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ان دونوں کو بٹھا دو، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ابتدائی طور پر تو سیدھا سیدھا سوال فرمایا کہ تم میں سے کس نے چوری کی ہے، بتا دو تاکہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ دونوں کہتے ہیں کہ حضور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، دوسرا کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے ادھر کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں تم میں سے جو چور ہے نا اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور بالکل ان دونوں میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد آپ ان کے قریب آئے، پانی کا گلاس منگوایا، شیشے کے گلاس میں پانی پیش کیا گیا، آپ نے پانی پیا اور پانی پینے کے نا فوراً بعد یکدم آپ نے گلاس نیچے پھینک دیا، گلاس ٹوٹ گیا۔ جب وہ دھمک سے گلاس ٹوٹا نا تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈر گیا، اس پر کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ آپ ارشاد فرمانے لگے تم چلے جاؤ۔ جو ڈر گیا تھا نا آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، اور دوسرے کو ارشاد فرمانے لگے تم نے چوری کی ہے، مال واپس کرو۔ اب وہ آدمی کہنے لگا حضور گلاس ٹوٹا، اس سے کیسے پتا چل گیا کہ میں نے چوری کی ہے؟ آپ ارشاد فرمانے لگے گلاس ٹوٹنے کے بعد جب میں نے دونوں کے چہرے دیکھے نا تو اس کے چہرے پر ڈر تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ تو جو کمزور دل آدمی ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ چوری کرنا یہ دل گردے والوں کا کام ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ عام آدمی چوری کا سوچ کر بھی نہ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی جسمانی کیفیت بتا رہی تھی کہ یہ بندہ چور نہیں ہو سکتا۔ جب کچھ مزید بات چیت کی گئی اس نے اقرار جرم کیا، کہنے لگا حضور واقعی میں نے چوری کی ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، معافی کی صورت کر دیجیے۔ بہرحال چور پکڑا گیا اور جو اس کے بارے میں حکم شرعی تھا وہ نافذ کیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر آپ نے مختلف علاقوں میں مختلف حضرات کو گورنر بنا کر بھیجا۔ بحرین کا جو علاقہ ہے نا اس پر حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو بطور عامل بطور گورنر مقرر کیا گیا۔ اب وہاں تشریف لے گئے، کچھ وقت آپ نے وہاں قیام فرمایا تو وہاں کچھ آپ کے خلاف نا سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب یہ سازشوں کے تانے بانے بنے جانے لگے، حضرت عمر کو خبر ملی، آپ نے حضرت مغیرہ کو واپس بلایا۔ آپ نے اس لیے واپس بلایا تاکہ تحقیق حال کا سلسلہ ہو جائے کہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس میں حضرت مغیرہ کے کسی کام کی وجہ سے لوگوں کا اس طرح کا ذہن بنا ہو۔ کچھ دیر یہ یہاں رکیں گے، وہاں کی کیفیت واضح ہو جائے گی، کیفیت واضح ہو جانے کے بعد ان کو یا ان کے متبادل کسی اور کو بھیجنا ہوگا تو بھیج دیں گے۔ حضرت مغیرہ مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ بحرین کے ایک آدمی نے لوگوں میں تحریک تیز کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔
وہ چیدہ چیدہ افراد کو جمع کرتا ہے اور ان کو جمع کرنے کے بعد کہتا ہے دیکھو حضرت عمر عادل آدمی ہے. تحقیق حال کے بعد جب ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی نا کہ مغیرہ بے قصور ہے اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ گورنری کے عہدے کے نااہل ہو چکے ہیں، جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو کچھ عجب نہیں ہے کہ حضرت عمر مغیرہ بن شعبہ ہی کو گورنر بنا کر واپس بھیج دے. میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اگر تم کچھ رقم جمع کرو، 1,00,000 درہم تک رقم کر دو، یہ رقم جمع کر کے مجھے دے دو، میں مدینہ طیبہ جاتا ہوں اور یہ رقم جا کر نہ حضرت عمر کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا 1,00,000 درہم چاندی کے 1,00,000 سکے چھوٹی رقم نہیں ہے. ایک عام آدمی کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو جانا یہ متصور ہی نہیں ہے. یہ اس دور کی 1,00,000 درہم کی رقم کی بات ہو رہی ہے. جب یہ حضرت عمر کے سامنے رقم رکھی جائے گی اور آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ رقم ہے جو حضرت مغیرہ نے قوم کے فنڈ میں سے خیانت کر کے اپنے لیے جمع کی تھی، حضرت عمر مغیرہ سے جواب طلب کریں گے، جواب نہیں بن سکے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت مغیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیے جائیں گے اور وہ دوبارہ تم پر گورنر بن کر نہیں آ سکیں گے. لوگوں کے سامنے جب یہ پرپوزل رکھا گیا، لوگ اس کی شاطرانہ چال میں آ گئے، فنڈ جمع کیا جانے لگا، پیسہ جمع کیا جانے لگا، 1,00,000 درہم اکٹھا ہو گیا، اس آدمی کو دیا کہ جاؤ لے کر چلے جاؤ. اب یہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا نہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے. حضرت عمر کی خدمت میں حاضری ہوئی، ملاقات ہوئی، بات چیت کا سلسلہ ہوا. حضرت عمر کو جب یہ ساری کیفیت اس آدمی نے بتائی کہ حضرت مغیرہ نے یوں اس انداز میں بیت المال کے مال میں خیانت کی ہے اور یہ وہ رقم ہے جو انہوں نے میرے پاس رکھوائی ہوئی تھی کہ میں تم سے وصول کر لوں گا. آپ نے یکدم ان کو بلا لیا، یہ رقم اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ انہوں نے قومی خزانے میں خیانت کی ہے، کرپشن کا سلسلہ کی ہے. حضرت عمر کہنے لگے مغیرہ کو بلاؤ. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر نے وہ ساری کیفیت ان کے سامنے رکھی، دیکھو بحرین سے یہ بندہ آیا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 1,00,000 اس کے پاس جو موجود ہے یہ تمہاری طرف سے رکھوایا گیا اور تم نے بیت المال کے مال میں یہ خیانت کی ہے. حضرت مغیرہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل عطا فرمائی تھی، رب کریم نے فہم و فراست کی دولت سے نوازا تھا. ہر صحابی بڑے عظیم مرتبے والا ہوا کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ہی زیادہ نوازشات سے نوازتا ہے. مقربین بارگاہ میں سے یہ بندے ہوا کرتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ جو یہ بات سنتے ہیں نا، حضرت عمر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کے پاس 1,00,000 نہیں 2,00,000 رکھوایا تھا اور 2,00,000 رقم اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ بندہ 1,00,000 آپ کے پاس لے کر آیا اور دوسرا جو 1,00,000 ہے نا یہ اپنی جیب میں ڈالنا چاہ رہا ہے. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا دوسرا 1,00,000 کہاں ہے؟ وہ بندہ اب اس کے تو ہاتھ پاؤں سوجنا شروع ہو گئے، میں کیسے جواب دوں کہ دوسرا 1,00,000 کہاں ہے؟ کوئی یہ 1,00,000 بھی جو تھا یہ تو پتہ نہیں کتنے بندوں سے جمع کر کے لایا تھا اور یہاں تو اب دوسرا 1,00,000 بھی لانا پڑے گا. جب حضرت عمر نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، اب وہ بندہ کہنے لگا حضور میں آپ کے سامنے سچ بیان کرتا ہوں، یہ 1,00,000 بھی مغیرہ بن شعبہ کا نہیں ہے، یہ اس انداز میں نے قوم سے جمع کیا اور یہ کہہ کر جمع کیا کہ ہم جا کر یہ بات کریں گے حضرت عمر مغیرہ بن شعبہ کو واپس نہیں بھیجیں گے. ہم نے تو یہ شرارت کی تھی، یہ ان کے خلاف منصوبہ بندی کے ساتھ ہم نے یہ ساری تحریک چلائی تھی تاکہ ان کو اس عہدے سے نااہل قرار دے دیا جائے اور یہ دوبارہ بحرین میں نہ آ سکے. حضرت عمر نے جب یہ ساری گفتگو سنی نا، اب مغیرہ بن شعبہ سے ارشاد فرمانے لگے مغیرہ 1,00,000 کا دعویٰ تھا اور تم نے فوراً 2,00,000 کی بات کی کہ اس بندے کے پاس میں نے 2,00,000 رکھوایا تھا، تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے حضور جس وقت میں نے یہ اس کا سارا وہ منصوبہ دیکھا تو میں سمجھ گیا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اس سے اسی کے انداز میں آ کر بات کریں گے تو کیفیت واضح ہو سکے گی، وگرنہ تو یہ معاملہ اور الجھ جائے گا. تو میں نے سچ کو سامنے لانے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات کی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حاضر جوابی کی وجہ سے ایک فتنہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف اٹھایا جا رہا تھا کیسے دم توڑ گیا.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ان بندوں پر رب کا لطف و کرم ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کرم کی بارشیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھتے چلے جائیں نا تو کئی اور اس طرح کی چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ ایک تو ہے معاملے کو سلجھانا، جس طرح یہ 3 واقعات آپ کے سامنے لائے گئے، چور کو بے نقاب کرنا، فتنے کو دبانا، اور اس طرح کے ایسے معاملات جو آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں ان سے جان بچانے کے لیے حاضر جوابی کا کام آ جانا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اپنی منفعت کے حصول کے لیے برجستہ کو اس طرح کا جواب دینا کہ جواب درستی والا بھی ہو، حقیقت پر مبنی بھی ہو اور کام بھی ہو جائے۔ بخاری کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وقعت علی امرأتی، حضور روزہ رکھا تھا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، بیوی سے قربت کر بیٹھا ہوں، روزہ ٹوٹ گیا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے 60 روزے رکھو، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں مستطاعت یا رسول اللہ، حضور استطاعت نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، کمزور ہوں، نادار ہوں، ماہ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ سکا، ایک کے بدلے 60 کیسے رکھ سکوں گا؟ حضور طاقت نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ حضور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کرتے ہیں مستطاعت یا رسول اللہ، آقا اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ میں آنے والا کوئی بھی سوالی خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ سائل وہاں حاضر بارگاہ ہو گئے، محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، شریعت مطہرہ نے روزے کے کفارے میں ان 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز ذکر ہی نہیں فرمائی۔ اور آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں صرف 2 چیزیں ہیں، غلام تو ہیں ہی نہیں ہیں، یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب یہ بات اس انداز میں ہوتی ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے 3 ہی چیزیں تو ارشاد فرمائی گئی تھی، جب تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چوتھا حکم تمہارے لیے کہاں سے لاؤں؟ ایسی بات ذکر نہیں فرمائی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس انداز میں نوازا ہے کہ سرکار جس کے لیے چاہیں، جب چاہیں، جس فیصلے میں چاہیں، جتنی چاہیں تبدیلی فرمانے پر قادر ہیں۔ اور یہ آنے والے جو نا یہ بھی سرکار کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں، صحابی رسول ہیں، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا، شریعت کا حکم کیا ہے یہ تو وہ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ اس بارگاہ میں چلا جاؤں گا نا یہاں چوتھی صورت بھی نکل آئے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ لیے نا محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور کا ٹوکرا پیش کیا گیا، سرکار فرمانے لگے این السائل، سوالی کہاں ہے؟ یہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھاؤ، اہل مدینہ میں جا کر تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا۔ جو یہ سائل یہ جواب سنتے ہیں نا، عرض کرتے ہیں آقا میں نے سارے مدینے میں نظر دوڑا کر دیکھ لی ہے، اہل مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ جرم بھی معاف کروانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خواہش اور ارادہ یہ ہے کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی مجھے ہی عطا ہو جائے۔ جب یہ بات ہوئی نا فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حتی بدت نواجزہ، میرے آقا مسکرا پڑے اور اتنا مسکرائے کہ آپ کے سائیڈ والے جو دانت ہیں یہ نظر آ رہے تھے، اور مسکراتے مسکراتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ٹوکرا لے جاؤ، خود جا کر کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سرکار کی بارگاہ میں آنے والا سوالی کس انداز میں نوازشات سے حصہ لے کر جا رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا ایک نظارہ یہ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے آیا، اور اس صحابی کی حاضر جوابی، میرے آقا میں نے سارے مدینے میں نظر دوڑا کر دیکھ لی ہے، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے مزید آگے اگر بڑھیں،
جس طرح ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ آج کے اس پروگرام میں کسی ایک شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، مختلف اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک منکر خدا، یہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے، تو میں جب تک اس کا دیدار نہ کر لوں میں اس کی ذات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ تعالی جل جلالہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، تم اس کا نظارہ نہیں کر سکتے، تم اس کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھوں گا، نہیں مانوں گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے کچھ دیر کے لیے توقف کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک انداز اپنایا جو کہ اس کو راہ راست پر لانے والا تھا۔ ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے اس کے سر میں دے مارا۔ سر پہ جو ہی پتھر لگانا، چلاتا ہوا بڑبڑاتا ہوا کورٹ میں پہنچا، جج کے سامنے جا کر مقدمہ دائر کیا، فلاں بندے نے مجھے مارا ہے۔ جج نے اس اللہ کے نیک بندے کو طلب کر لیا۔ جب وہ کورٹ میں پہنچے نا تو ان سے سوال کیا گیا آپ نے اس بندے کو مارا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے پوچھئے اگر میں نے اسے مارا ہے تو اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سر دکھ رہا ہے، تکلیف سے مرا جا رہا ہوں، اور میرا سر مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی نہیں ہے، اتنی شدت کی درد اور تکلیف میں مبتلا ہوں، اور آپ کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا وہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں درد ہے؟ جی ہے۔ درد ہے تو دکھاؤ۔ جب یہ بات کی نا درد ہے تو دکھاؤ، تو وہ جج کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے حضور آپ ان کا یہ سوال سن رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں درد ہے تو دکھاؤ، میری کیفیت آپ کے سامنے ہے، جب سے کورٹ میں پہنچا ہوں میں تو چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، بڑبڑا رہا ہوں، اور بار بار یہ ہائے ہوئی یہ جملے میری زبان سے نکل رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں درد ہے تو دکھاؤ۔ تو یہ بزرگ، یہ اللہ کے نیک بندے یہ جج کے سامنے کہتے ہیں جب تک یہ درد دکھائے گا نہیں میں مانوں گا ہی نہیں۔ اب وہ کہتا ہے درد بھی کو دکھانے والی چیز ہے۔ یہ صاحب اب جج کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں یہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سوال لے کر آیا تھا، اللہ تعالی ہے تو دکھاؤ، جب تک میں خدا کو دیکھ نہیں لوں گا مانوں گا ہی نہیں۔ جج کو یہ بات بتائی گئی، اور ساتھ ہی وہ بزرگ کہنے لگے میں نے اس کو یہی بات سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنایا ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ ہر نظر نہ آنے والی چیز ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ جج نے جب یہ ساری کہانی سنی اور ساری بات سنی، مسکرانے لگا، اور مسکراتے ہوئے اس کیس لانے والے کو کہتا ہے کہ تجھ جیسے بے وقوفوں کا اور احمقوں کا یہی علاج ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں نے کئی بڑے بڑے مسائل اپنی حاضر جوابی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ادائیں اپنا کر حل کر دی۔ اللہ تعالی اپنے ان نیک بندوں پر رحمت کی نظر فرمائے، عافیت مقدر فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ ہمیں وہ عقل عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ کسی نے کہا نا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اللہ اسی انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں کی حاضر جوابی، بزرگوں کی حاضر جوابی۔